बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं आपको अपने चैनल नॉलेज इज़ पावर में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आपको आमदन बढ़ाने का बेहतरीन तरीका बताऊँगा, और वो तरीका ये है कि आप सदका करें। कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने बेशुमार जगहों के ऊपर सदका और खैरात का हुक्म दिया है, और इसी तरीके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका से साबित है कि सदका करने से आदमी की जो रिज़्क है उसमें बरकत होती है। सदका बलाओं को टालता है, इससे मुसीबतें दूर होती हैं। ये आज का जो टॉपिक है, ये सऊदी अरब के एक नौजवान की सच्ची कहानी के ऊपर मबनी है। उसके बारे में बताया ये जाता है कि वो बड़ा सख्त परेशान था और कर्ज के दलदल में बुरी तरह फंसा हुआ था। तो उसको किसी दोस्त ने ये बताया कि तनख्वाह को महीने की आखिरी तारीख तक बचाने का बेहतरीन नुस्खा, बुनियादी तौर पे ये अरबी ज़बान से तर्जुमा किया हुई एक इबारत थी जो अभी आप तक मैं उर्दू में पहुंचा रहा हूँ। ये वाक़या कुछ इस तरह से है कि सऊदी नौजवान अपनी ज़िंदगी से मुतमईन नहीं था। उसकी तनख्वाह सिर्फ 4,000 रियाल थी। शादीशुदा होने की वजह से उसके अखराजात उसकी तनख्वाह से कहीं ज़्यादा थे। महीना ख़त्म होने से पहले ही उसकी तनख्वाह ख़त्म हो जाती और उसे कर्ज लेना पड़ता। यूं वो आहिस्ता आहिस्ता कर्ज़ों की दलदल में डूबता जा रहा था, और उसका यकीन बनता जा रहा था कि अब उसकी ज़िंदगी इसी हाल में ही गुजरेगी। बावजूद कि इसकी बीवी उसके माली हालत का ख्याल करती, लेकिन कर्ज़ों के बोझ में तो सांस लेना भी दुश्वार हो जाता है। एक दिन वो अपने दोस्तों की मजलिस में गया। वहाँ उस दिन एक ऐसा दोस्त भी मौजूद था जो साहिब राय आदमी था, और उस नौजवान का कहना था कि मैं अपने उस दोस्त के मशवरों को कदर की निगाह से देखता था। कहने लगा, मैंने उसे बातों बातों में अपनी कहानी कह सुनाई और अपनी माली मुश्किलात उसके सामने रखी। उसने मेरी बात सुनी और कहा कि मेरी राय ये है कि तुम अपनी तनख्वाह में से कुछ हिस्सा सदका के लिए मुख्तस करो। उस सऊदी नौजवान ने हैरत से कहा, जनाब, मुझे घर के खर्चे पूरे करने के लिए कर्जे लेने पड़ते हैं और आप सदका निकालने का कह रहे हैं। खैर, मैंने घर आकर अपनी बीवी को सारी बात बताई तो बीवी कहने लगी, तजर्बा करने में क्या हर्ज है, हो सकता है अल्लाह ताला तुम पर रिज़्क के दरवाजे खोल दे। कहता है कि मैंने माहाना 4,000 रियाल में से 30 रियाल सदका के लिए मुख्तस करने का इरादा किया और महीने के आखिर में उसे अदा करना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह, कसम खाकर कहता हूँ, मेरी तो हालत ही बदल गई। कहाँ मैं हर वक्त माली टेंशन में और सोचों में रहता था, और कहाँ अब मेरी जिंदगी गोया फूल हो गई थी, हल्की फुल्की आसान। कर्जों के बावजूद मैं खुद को आज़ाद महसूस करता था। एक ऐसा ज़हनी सुकून था कि क्या बताऊं। फिर चंद माह बाद मैंने अपनी ज़िंदगी को सेट करना शुरू किया, अपनी तनख्वाह को हिस्सों में तकसीम किया, और यूं ऐसी बरकत हुई जैसे पहले कभी नहीं हुई थी। मैंने हिसाब लगा लिया और मुझे अंदाज़ा हो गया कि कितनी मुद्दत में इंशाअल्लाह कर्ज़ों के बोझ से मेरी जान छूट जाएगी। फिर अल्लाह ताला ने एक और रास्ता खोला, और मैंने अपने एक अजीज़ के साथ उसकी प्रॉपर्टी डीलिंग के काम में हिस्सा लेना शुरू किया। मैं उसे गाहक ला कर देता और इस पर मुझे मुनासिब प्रॉफिट हासिल होता। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जब भी किसी गाहक के पास जाता वो मुझे किसी दूसरे तक रहनुमाई ज़रूर करता। मैं यहाँ पर भी वही अमल दोहराता कि मुझे जब भी प्रॉफिट मिलता मैं उसमें से अल्लाह के लिए सदका ज़रूर निकालता। सदका क्या है कोई नहीं जानता सिवाय उसके जिसने उसे आजमाया हो। सदका करो और सब्र से चलो, अल्लाह के फजल से खैर व बरकतें अपनी आंखों बरसते देखोगे। जब आप किसी मुसलमान को तनख्वाह में से सदका के लिए रकम मुख्तस करने का कहेंगे और वो इस पर अमल करेगा तो आपको भी उतना ही अजर मिलेगा जितना सदका करने वाले को मिलेगा।
اور صدقہ دینے والے کے اجر میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ ذرا سوچئے، آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے اور آپ کی وجہ سے آپ کے پیچھے کوئی صدقہ کر رہا ہوگا۔ ایسے ہی اگر آپ نے یہ میسج آگے فارورڈ کیا اور کسی نے صدقہ دینے کا معمول بنا لیا تو آپ کے لیے بھی صدقہ دینے والے کے مثل اجر و ثواب ہوگا۔ مترجم کہتا ہے کہ جیسے میں نے اس میسج کو پڑھ کر صدقہ کرنے کا معمول بنایا اور قسم کھا کر کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ فرق میری ذہنی حالت پر پڑا۔ ایک ایسا اطمینان محسوس ہوتا ہے کہ جس کا جواب نہیں۔ اگر صدقہ کرنے والا جان لے اور سمجھ لے کہ اس کا صدقہ فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جاتا ہے تو یقیناً دینے والے کو لینے والے سے کہیں زیادہ لذت حاصل ہوگی۔ ابھی صدقہ کے یہاں پہ کچھ فضائل بیان کیے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات گوش گزار کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ صدقہ دینے سے پہلے آپ کی نیت میں بالکل خلوص ہونا چاہیے اور اس میں کوئی بھی ریاکاری اور پبلسٹی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ صدقہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لینے والے ہاتھ کو دینے والے ہاتھ کا پتہ نہیں ہونا چاہیے۔ جتنا زیادہ آپ اس کو مخفی اور پوشیدہ رکھیں گے اتنا ہی بہتر رہے گا، اور اس میں خلوص نیت کا ہونا بہت ہی ضروری ہے کہ آپ کی نیت میں دکھلاوا یا غیر ضروری طور پہ تشہیر بالکل نہیں ہونے چاہیے۔ اگر آپ پھر صدقہ کریں گے تو ماشاءاللہ آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا بے شمار اجر و ثواب ملے گا۔ تو صدقہ کے فضائل میں یہ ہے کہ صدقہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ صدقہ اعمال صالحہ میں افضل عمل ہے، اور سب سے افضل صدقہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا ہے۔ صدقہ قیامت کے دن سایہ ہوگا اور اپنے دینے والے کو آگ سے خلاصی دلوائے گا۔ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور قبر کی گرمی میں ٹھنڈک کا سامان ہے۔ میت کے لیے بہترین ہدیہ اور سب سے زیادہ نفع بخش چیز صدقہ ہے، اور صدقہ کے ثواب کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے صدقہ مصفی ہے، نفس کی پاکی کا ذریعہ اور نیکیوں کو بڑھاتا ہے۔ صدقہ قیامت کے دن صدقہ کرنے والے کے چہرے کا سرور اور تازگی کا سبب ہے۔ صدقہ قیامت کی ہولناکی کے خوف سے امان ہے اور گزرے ہوئے پر افسوس نہیں ہونے دیتا۔ صدقہ گناہوں کی مغفرت کا سبب اور سیئات کا کفارہ ہے۔ صدقہ خوشخبری ہے حسن خاتمہ کی، یعنی جو شخص صدقہ کرنے کا عادی ہوگا تو انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور فرشتوں کی دعا کا سبب ہے۔ اسی طریقے سے صدقہ دینے والا بہترین لوگوں میں سے ہے، اور اس کا ثواب ہر اس شخص کو ملتا ہے جو اس میں کسی طور پر بھی شریک ہو۔ صدقہ دینے والے سے خیر کثیر اور بڑے اجر کا وعدہ ہے۔ خرچ کرنا آدمی کو متقین کی صف میں شامل کر دیتا ہے، اور صدقہ کرنے والے سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق محبت کرتی ہے۔ صدقہ کرنا جود و کرم اور سخاوت کی علامت ہے۔ صدقہ دعاؤں کے قبول ہونے اور مشکلوں سے نکالنے کا ذریعہ ہے۔ صدقہ بلا یعنی مصیبت کو دور کرتا ہے اور دنیا میں 70 دروازے برائی کے بند کرتا ہے۔ صدقہ عمر میں اور مال میں اضافے کا سبب ہے، کامیابی اور وسعت رزق کا سبب ہے۔ صدقہ علاج بھی ہے، دوا بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ صدقہ آگ سے جلنے، غرق ہونے، چوری اور بری موت کو روکتا ہے۔ صدقہ کا اجر ملتا ہے چاہے جانوروں اور پرندوں پر ہی کیوں نہ ہو۔ آخری بات، بہترین صدقہ اس وقت یہ ہے کہ آپ اس میسج کو صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے شیئر کر دیں۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس میسج کو اپنے دوست احباب
اور مختلف گروپس میں ضرور شیئر کیجیے۔ آپ کے شیئر کرنے سے جتنے لوگ بھی اس پر عمل کریں گے ان سب کو ثواب آپ کو ملے گا۔ اللہ پاک ہمیں صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہماری جو آرگنائزیشن ہے اس کا مطلب ہی ہے ایلیویشن آف illiteracy اینڈ پاورٹی تھرو ایجوکیشن اینڈ اسکلز، یعنی تعلیم و ہنر کے ذریعے جہالت اور غربت کا خاتمہ۔ آئیے پڑھیں اور پڑھائیں، جہالت بھگائیں، سیکھیں اور سکھائیں، غربت مٹائیں۔ لہذا آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کسی بھی قسم کی کوئری کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ ہم سے رابطہ کریں، اور اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ، فیس بک اور یوٹیوب کے اوپر بڑی مفید معلومات ہیں، آپ ان سے خود بھی فائدہ حاصل کریں اور باقی لوگوں تک بھی ان کو پہنچائیں تاکہ باقی احباب کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہو۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر کثیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔